آپ کو پتہ ہے UAE کے جو کونسل جنرل ہے کراچی کے اندر بخیت عتیق الرمیتھی جو ہیں، انہوں نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ نیگیٹو پروپیگنڈا خدارا ہمارے ملک کے بارے بند کر دیں، آپ تو بہت سارا پیسہ ہمارے ملک سے کماتے ہو۔ اگر آج بھکاریوں، مجرموں اور دھوکہ بازوں میں پاکستانیوں کا شمار ہوتا ہے، کیوں؟ دبئی میں جہاں پہ آپ ذکر کر رہی ہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی، ان کے ملک کو بدنام کرتے ہیں، کس لیے بھائی؟ پیسے بھی وہیں سے کماتے ہو، کھاتے بھی وہیں سے ہو اور کرتے بھی ایسے ہو، کیوں؟ وائی؟ کیوں کرتے ہو ایسے؟ گلف کنٹریز، خاص طور پر UAE، سعودی عربیہ اور قطر، جتنے عرب کنٹریز ہیں، انہوں نے بڑی ہی سخت شکایت کی ہے۔ پاکستان ہر سال جاتا ہے اور UAE کی حکومت سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں پیسے دے دیں، رول اوور کرنے ہیں ہمیں یا ہمارا جو قرض ہے اس کو رول اوور کر دیں تاکہ ہم تھوڑا سا وقت گزار سکیں۔ خبر دے لاہور سے، جہاں پر 2 ڈاکو نے ایئرپورٹ کے قریب جرمن سیاح کو لوٹ لیا ہے۔ ڈاکو موبائل، نقدی اور 5 لاکھ روپے مالیت کا کیمرہ چھین کر فرار ہو گئے۔ لوٹنے والے سیاح کا الزام ہے کہ ڈولفن کو مدد کے لیے کہا تو انہوں نے ڈالر مانگ لیے۔ اب یہ بیچارے، ان کی جو ہے وہ فوٹیجز بھی آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں، ٹی وی چینلز بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ رو رہے ہیں کہ ایک طرف ہماری حکومت ملک جا کے پیسے مانگ رہی ہے، دوسری طرف ہم خود ہی اس ملک میں جا کے اس ملک کے خلاف ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ کہ صرف اسی چیز کو دیکھ لیں کہ انڈیا اور UAE کے کتنے اچھے تعلقات ہیں۔ انڈیا اور UAE تقریباً $100 ارب کی ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان ہر سال جاتا ہے اور UAE کی حکومت سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں پیسے دے دیں، رول اوور کرنے ہیں ہمیں یا ہمارا جو قرض ہے اس کو رول اوور کر دیں یا ہمارے جو پیسہ ہے وہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں ڈال دیں تاکہ ہم تھوڑا سا وقت گزار سکیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ لیکن پاکستانیز جو دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو UAE میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی کیا اپروچ ہے؟ آپ کو پتہ ہے UAE کے جو کونسل جنرل ہے کراچی کے اندر بخیت عتیق الرمیتھی جو ہیں، انہوں نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا آپ کرتے ہیں وہ کرنا بند کر دیں۔ یہ جو چیز ہے، اس چیز کو وہ بار بار ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں، یہ نیگیٹو پروپیگنڈا خدارا ہمارے ملک کے بارے بند کر دیں، آپ تو بہت سارا پیسہ ہمارے ملک سے کماتے ہو۔ جب آپ اتنا پیسہ کماتے ہو، جب آپ اربوں ڈالر UAE سے لے کے جاتے ہو، ایک جو بھی بندہ دبئی میں آتا ہے، شارجہ میں آتا ہے، جتنے بھی جو 7 اسٹیٹس ہیں وہاں پہ آتا ہے، اس کو ہم کیا نہیں دیتے۔ پاکستانیوں کی زندگیاں UAE کے اندر کتنی بہتر ہو گئی ہیں۔ اگلے دن آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو اپر ہاؤس ہے سینٹ، اس کی قائمہ کمیٹی جو ہے آن ہیومن ریسورس، اس نے یہ کہا کہ 50% پاکستانی کرائمز میں انوالو ہیں۔ کیا پاکستانیوں کے اندر کوئی سینس آف نیشنلزم ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی سینس آف نیشنلزم ہے کہ ایک طرف ہماری حکومت ملک جا کے پیسے مانگ رہی ہے، دوسری طرف ہم خود ہی اس ملک میں جا کے اس ملک کے خلاف ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرتے ہیں، ان کے سیاستدانوں کو ملائن کرتے ہیں، ان کے ملک کو بدنام کرتے ہیں؟ کس لیے بھائی؟ پیسے بھی وہیں سے کماتے ہو، کھاتے بھی وہیں سے ہو اور کرتے بھی ایسے ہو، کیوں؟ وائی؟ کیوں کرتے ہو ایسے؟ کیوں کرتے ہو ایسے؟ مجھے تو سمجھ سے باہر ہے۔ غداری، مخبری، ایجنٹ، ایجنسی، یہ ڈی ٹریک کرنے والے جانوروں کو میں بتاؤں کہ اپنی اوقات میں رہو، اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تو اس چیز کو نہیں جان سکتا۔ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 200 ملکوں کے لوگ جو ہیں، جن کی ڈیفرنٹ نیشنلٹیز ہیں، جن کے ڈیفرنٹ مذاہب ہیں، جن کے ڈیفرنٹ قومیں ہیں، وہ کیا ہوا ہے؟ بیسیکلی ہوا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو ہوا کیا۔ کیوں UAE پریشان ہے پاکستانیوں سے؟ 2 وجوہات ہیں، جو میجر وجوہات ہیں جن کو پاکستانی سمجھ نہیں پائے اور انہوں نے UAE پہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک، ابراہیم اکارڈ، جو ابراہیم اکارڈ ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں، جس میں UAE نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو وہ ساری سٹوری، اس کے اوپر ہم نے بڑا ایکسٹینسولی بات کی ہوئی ہے۔ اس ابراہیم اکارڈ کے اندر
जब इजराइल रिकग्नाइज हो गया तो पाकिस्तानियों को ये लगना शुरू हो गया कि पता नहीं क्या हो गया, ये आलम इस्लाम बिक गई है, आलम इस्लाम के लीडर बिक गए हैं, आलम इस्लाम जो है वो रही नहीं। यूएई ने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है, हम इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं, हमारा जिससे दिल करे हम ताल्लुकात रखें, जिससे दिल करे ताल्लुकात को खत्म कर दें। एक बात। दूसरी बात, दुनिया में जो ताल्लुकात रखे जाते हैं वो इस बेस पे नहीं रखे जाते कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं या ईसाई हैं या आप ज्यू हैं। दुनिया में ताल्लुकात जो हैं वो इन तमाम चीजों से ऊपर होकर रखे जाते हैं। आप किसी का रंग देख के ताल्लुक नहीं बनाते। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहा हूं। आप कॉन्गो से ये नहीं कह सकते या इथियोपिया से ये नहीं कह सकते कि भाई आपका रंग काला है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। माजी में ये कहा जाता है, बर्तानिया में, अमेरिका में हमने देखा है कि किस तरह ट्रीट किया गया है इन कॉलोनीज को। फ्रांस में बहुत सारे ममालिक ने ऐसे किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे हटना पड़ा, उनकी जो एलीट थी उनको पीछे हटना पड़ा ऐसी हरकतों से, ऐसी चीजों से। एक तो पाकिस्तानियों को ये समझना, अगर आपको याद होगा उस वक्त कोविड चल रहा था, लेकिन कोविड में उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तानियों को वीजे बंद कर दिए। यूएई ने जो पाकिस्तानियों को वीजे बंद कर दिए और इंडिया के बंद नहीं किए। अच्छा, इंडिया में उस वक्त ज्यादा लोग मर रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड, पाकिस्तान में लोग भी कम मर रहे थे, पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए। समझना है ये हुआ क्या है। बाद में पता चला, अमारातीज ने बताया पाकिस्तानी हुकूमत को, असल में हमने जब इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए हैं तो हमें खतरा ये है कोई पाकिस्तानी आके यहाँ पे कोई धमाका ही ना कर दे, कोई पाकिस्तानी आके यहाँ पे कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात जो है वो खराब हो जाएं और हमारा मुल्क की बदनामी हो। तो हम रोकना चाहते हैं पाकिस्तानियों को यहाँ पे आने पे। एक बात। दूसरी बात, वहां पे जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने यूएई के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये वो मुल्क ही नहीं है, ये वो जगह ही नहीं है, ये वो चीज ही नहीं है। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा, इसमें मैं पाकिस्तान का कसूरवार ठहरा। जब एक मुल्क न्यूक्लियर ताकत हो तो वो मुसलमानों के हवाले से अपनी आवाज उठाए। इंडिया को रोज धमकियां देते हैं, मोदी तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे, फलाने तुम्हारा ये कर देंगे, फलां कर देंगे। इस्माइल हानिये ने 2 खतूत लिखे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्टेडली, लेकिन पाकिस्तान ने किसी एक का भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। ये सबसे बड़ा मौका था कि हम अपना को रिडीम करें, हम नहीं कर सके। तो क्या फ़ायदा इस फौज का, क्या फ़ायदा इस सरकार का, क्या फ़ायदा इस न्यूक्लियर बम का जब हम मुसलमानों का ही दफा नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने अपने जो बड़े स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं वो कुछ $34 मिलियन के मजीद बेचे हैं। तो इस वक्त तो दुनिया में कहीं और जंग नहीं हो रही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।